اس میں کیا فرق ہے؟ اگر تھن لائن ہے تو ذرا ڈیفائن کیجیے۔ نہیں، تھن لائن تو نہیں ہے، بہت گہری لائن ہے، اس لیے کہ دیکھیے فریڈم آف اسپیچ تو یہ ہے کہ انسان کا بنیادی حق ہے، ٹھیک، لیکن وہ بنیادی حق کس طرح سے ایکسرسائز ہو کہ معاشرے میں افراتفری نہ پھیلے، نمبر 1، معاشرے میں انارکی نہ پھیلے، نمبر 2، دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، نمبر 3، اور معاشرتی اور معاشی قدریں جو ہے وہ پامال نہ، ٹھیک ٹھیک، نمبر 4۔ اب آپ آزادی رائے کو یا ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن کو اس حد تک نہ پہنچائیں جس حد تک کہ ایک جو ہمارا سیولائز اسٹرکچر کورٹ کا ہے اس کو ٹھیس پہنچے۔ یعنی مان لیجئے خدا نخواستہ کوئی آدمی اگر کوئی جج اس کے خلاف کیس کر دیتا ہے تو وہ عدالت کے باہر نکل کے اور علم غلم بکنے لگتا ہے، یہ کرنے لگتا ہے، یہ اگر کرے گا تو کنٹمپٹ۔ یہ بتائیے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی بھی ذرا کلیئر نہیں ہوں اسی پہ۔ یہ اس زمانے کا تو نظریہ جب بادشاہ اپنا کورٹ لگاتا تھا تو وہ تو ذل الہی ہوتا تھا نا، وہ تو بادشاہ سوورن ہے، تو لہٰذا وہ رعایا ہوتی تھی جو آتی تھی اس عدالت میں، تو لہٰذا اس کا رکھ رکھاؤ، اس میں بادشاہ سلامت کے جذبات کا ٹھیس اور وہ سب جو ہے وہ اس رائل کورٹ کی کنٹمپٹ میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب اگر ہم بات کر رہے ہیں پھر وہی آبجیکٹو قرآن و سنت کی جب بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایسی واقعات آتے ہیں کہ جس میں کہ خلیفہ وقت جو ہیں وہ وہاں کھڑے ہیں اور ایک بڑھیا نے ان کو بڑے ہی زور سے اور بغیر کسی پروٹوکول کے پکارا تھا اور لوگوں نے برا منایا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ حق پہ اس کو بولنے دو۔ تو اب یہ تو ٹکراؤ ہو رہا ہے نا سر، ایک طرف یا تو ہم اپنی اسلامک ہیریٹیج کو لے کے چلیں یا کولونیل ہیریٹیج کو لے کے چلیں، ہم کہاں ہیں؟ معاملات میں یہ تو مذہبی معاملات ہیں، اس میں بہت اندر تک نہیں جانا چاہتا، لیکن میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا کہ سیولائز طریقہ یہ ہے کہ عدلیہ کی عزت کی جائے، صحیح ہے، بالکل ججز کا احترام کیا جائے۔ بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جج جو ہے دو فریقوں کے درمیان ان کے کیسے، ہمارا تو ایڈورسیریل سسٹم ہے نا، ایک فریق کچھ کہتا ہے اپنے دعوے کے حق میں، دوسرا فریق کچھ کہتا ہے اپنے دعوے کے اس میں حق میں، تو دونوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ جج کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ احترام نہ کریں گے جج کا تو اس کے فیصلے کی کیا قدر ہوگی؟ اور اگر یہ ہونے لگے گا کہ ہم کنٹمپٹ کریں، اوپنلی کنٹمپٹ کرنا شروع کر دیں، تو پھر انارکی پھیلے گی اور کچھ نہیں، یعنی کورٹ پھر اپنا کام نہیں، ایک سیولائز سوسائٹی میں ایسا طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ذہن میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ خواتین و حضرات، ابرار حسن صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور ماہر قانون، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب ابرار حسن صاحب۔ ابرار صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے چلیے یہ تو سمجھنے میں سب مدد ملی، یہ بتائیے کہ اس سارے قصے میں یہ جو میں اور آپ جسے لوگ عوام کہتے ہیں، جو اپنے بجلی کا بل بھی دیتے، اس بجلی کا جو کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، کئی 100% بڑھ چکی ہے، تنخواہیں وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہیں، مہنگائی کا عالم ہو گیا ہے، اسکولوں کی فیسیں بڑھ گئی ہیں، ٹرانسپورٹ، پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئے، کیا اس سے عوام پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس سارے سے اگر پرائم منسٹر جو ہیں ان کو سزا ہو گئی، نہیں ہوئی، نااہل ہو گئے، عام آدمی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس کا عام آدمی کے اوپر تو میرے خیال میں کوئی اثر نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پورے لوگ متاثر ہیں اس سے، اور اس کو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسموک اسکرین، ایک ٹرم ہے کہ یعنی جب فوجیں ریٹریٹ کرتی ہیں تو ایسا اسموک کریٹ کر دیتی ہیں تاکہ دکھائی نہ دے کہ ریٹریٹ ہو رہی ہے۔ ریٹریٹ کون کر رہا ہے؟ اب وہ ریٹریٹ نہیں، ریٹریٹ میرا مطلب میرا ایک مثال تھی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی زبردست مہنگائی ہے، پیٹرول 95 کا لیٹر ہو گیا،
کسی نے احتجاج تک نہیں کیا سڑک کے اوپر. اچھا یہ بتائیے، قانون کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ گزشتہ 4 سال میں دنیا میں عالمی طور پہ تیل کی قیمتیں ان ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو 15%، 15% بڑھی ہیں، اور ہمارے یہاں اس 4 سال میں 51% بڑھی ہیں. کہاں جا رہا ہے؟ کیوں یہ؟ کیونکہ ہمیشہ ہمیں عوام کو ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے بھائی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جب گرتی ہیں تو اس کا اثر تو ہوتا نہیں ہے. اس پہ کوئی سوموٹو نہیں لیا جا سکتا؟ میں عرض کروں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے لیا تھا کوگنیزنس، اور قیمتیں بڑھانے کے سلسلے میں جسٹس رانا بھگوان داس کی سربراہی میں انہوں نے کمیشن بھی بنایا تھا جس نے کچھ رپورٹ بھی دی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد تو کچھ ہوتا نہیں. تو کنٹیمپٹ نہیں ہوئی؟ کنٹیمپٹ بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، چینی 40 روپے وہ نہیں بھی مانی تو غلط- کنٹیمپٹ نہیں تھا؟ یہ بھی غلط ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں کہ ہماری وہ ایجنسیز جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں نااہل ہیں، کرپٹ ہے. نتیجہ ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے گورنمنٹ کا، کہ جو اس بری طرح سے بڑھا دیتے ہیں پیٹرول کی قیمت، اور یہ اس طرح سے ٹیکس کلیکٹ کریں، بجلی کی پیسے بجلی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا ہے. تو وہاں وابدہ مزے کر رہی ہے اور یہاں کے یہ سی مزے کر لوٹ کھسوٹ مچائی ہوئی ہے. تو کوئی سوموٹو اس پہ بھی تو لیا جائے. اب کیا دیکھیے کس چیز کا سو موٹو، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ سو موٹو سے تو کوئی مسئلہ حل ہوتا نہیں فرینکلی. معاف کیجئے گا، عتیقہ اوڈھو کے اوپر جب سوموٹو لیا جا سکتا ہے، ان کی کسٹم میں جو قابل اعتراض چیزیں نکلی تھیں، تو یہ تو براہ راست عوام سے تعلق ہے ان چیزوں کا. ہاں لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ صرف انہی لے سکتا ہے اور لیا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان سے مسائل حل ہوتے ہیں. مسائل حل ہوتے ہیں آپ کے جب آپ بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ طے کریں کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیسے ہو، جاگیرداری اور سرمایہ داری جس رنگ میں ہے اس سے کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کے اوپر جو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے بند کیا جا سکتا ہے. لا اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ لا اینڈ آرڈر جو ہے، میں آگے بتلاؤں، کرمنلز کی مرسی پہ رہتے ہیں. ایک گھر 2 بار لٹا ہے، ایسے رابریز ہوئی ہیں، دن دہاڑے رابریز ہوئی ہیں، جو اسٹریٹ کرائمز، موبائل فون، یعنی عام تاثر یہ ہے کہ جو کرائم کرتے ہیں وہ ایجنسیز، یہ اپنی سیکورٹی ایجنسیز، پولیس اور ان لوگوں سے بھی تعلق ہے ان کا. تو اب بلا بتلائیے جب یہ تاثر ہوگا تو کیا ریسپیکٹ ہوگی پولیس کی، کیا ریسپیکٹ ہوگی سیکورٹی ایجنسی. اب یہ سب باتیں جو آپ نے بتائی ہیں، اب ایک ذرا سا سیاسی ایک تڑکا لگا رہا ہوں اس گفتگو میں. صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب نیکسٹ الیکشن میں اس سارے رودات کے بعد جو میں نے آپ نے ڈسکس کی ہے، کیا پیپلز پارٹی عوام کے پاس جائے گی ووٹ لینے، اور جائے گی تو اس کے پاس آرگومنٹس کیا ہوں گے؟ ڈیفینڈ کیسے کرے گی اپنی ان سب چیزوں کو جو میں نے آپ نے ڈسکس کی؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نا یہ تو حکومت تقریباً فیل ہو رہی ہے ان معاملوں میں. یہ بات صحیح ہے، پیپلز پارٹی کے لیے سخت وقت ہوگا ضرور، لیکن پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس پارٹی میں لوگوں کی شہادتیں شامل ہیں، خون دیا ہے لوگوں نے درے کھائے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. یہ پارٹی میرے خیال میں تو جائے گی عوام کے پاس اور رسپانس بھی ملے گا. مطلب کیا ہوگا ان کے پاس؟ عوام کے لیے کیا ہوگا؟ عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے، عوام کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں. آپ یہ بتلائیے کہ یہ بڑے بڑے لوگ پولیٹیکل لیڈر بیان دیتے ہیں، کسی نے کوئی یہ بتلایا کہ ہم جاگیرداری کس طرح ختم کریں گے، ہم کس طرح سے مزدور کو اس کی صحیح اجرت دیں گے، ہم کنٹریکٹ کا نظام کس طرح ختم کریں گے، ہم امپروومنٹ کیسے لائیں گے، ریل میں، پی آئی اے میں، دوسرے اداروں میں، اسٹیل مل میں کیسے امپروومنٹ آئیں گے؟ کسی کے پاس کوئی یعنی ہوم ورک نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی نہیں. اچھا یہ بتائیے، ہمارے ہاں جو عام الیکشن ہوتا ہے اس میں جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ کتنے پرسنٹ آف دا ٹوٹل ٹرن اوور ہوتا ہے؟ 33%، 34%؟ 40 مطلب 40 تک ہی رہتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جو 60% سائلنٹ میجورٹی ہے
وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر رہی، تو ہم ایک مائنورٹی بیسڈ اس پر ووٹنگ پہ چلتے ہیں جس میں ہم اپنی اپنی اکثریتیں بانٹ لیتے ہیں۔ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 60% سائلنٹ میجورٹی یہ پولنگ بوتھ تک چلی جائے؟ دیکھیے، جو 60% سائلنٹ میجارٹی ہے، جو ووٹنگ کا حق استعمال نہیں کرتی، وہ دراصل وہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے جو ووٹنگ کا حق استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ورنہ ان کو اپوز کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیں قوانین ہیں، مثلا آسٹریلیا میں کمپلسری ہے کہ ہر شخص جائے گا ووٹ ڈالے گا، ہالینڈ میں بھی غالباً ہاں، لیکن ہمارے ہاں تو ابھی اتنی امپروومنٹ نہیں ہے، لوگ ووٹر لسٹ ہی نہیں صحیح بنی، تو اب یہ کس طرح سے آپ کہتے کریں ہیں کہ گے؟ بہت سے جالی ہاں، بھی نام ہیں، جالی تو ووٹ بھی ہیں۔ ہر ایک کیسے ووٹ ڈال دے گا؟ تو پھر یہ مطلب ڈیموکریسی اور پھر یہ اکثریت اور یہ میجورٹی کا نعرہ تو پھر انویلڈ ہے عرض نا؟ کروں کہ امپروومنٹ ہوگا، رفتہ رفتہ ہوگا، اور اس وقت ہوگا جب ڈیموکریٹک سسٹم چلتا ہے۔ سر، چین کی حکومت نے، میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ پاکستان کو یہ آفر کیا تھا، یہ جو ٹرانسپیرنٹ ڈبے ووٹنگ کے اس سے بھی پہلے، کہ وہ اسسٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجیکلی بائیو میٹرک، جس میں کہ وہ جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے فنگر پرنٹ سے اور اس سے ووٹنگ کا۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے اس وقت کے الیکشن کمیشن سے انٹرویو بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون تو جب بنے گا جب پارلیمنٹ بنائے گی، اور پارلیمنٹ میں سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کا کوئی قانون نہیں بنا رہے کہ جس سے ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ ہو جائے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایک بہت بڑا مرحلہ آئے گا جس وقت کے کانسٹیٹوئنسیز کا ڈیمارکیشن ہوگا، اچھا، اور اس میں آپ دیکھیے گا خاص طور پر ان ایریاز میں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی یا ایسے جہاں پر کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے رائیولری کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی کانسٹیٹوئنسی، تو یہ ایک بہت بڑا مرحلہ آئے گا۔ جاگیردار کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس کی اپنی جاگیر سے الگ کوئی کانسٹیٹوئنسی ایسی بن جائے کہ کوئی کامنر بھی آ جائے اس میں، تو یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ان معاملات میں امپروومنٹ کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ جو لا بنا دیا تھا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے، پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ 1974، وہی چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی تبدیلی امینڈمنٹ کوئی ہوئی نہیں؟ میرے خیال ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اتنی تبدیلیاں نہیں ہوئی۔ پرویز مشرف کے زمانے میں ہوئی، مثلا یہ کہ آپ دیکھیے نا، این آر او کے تحت یہ پرووائڈ کیا تھا انہوں نے کہ جب الیکشن ختم ہو جائے گا تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اسی وقت گنتی کر کے اور اس کی رزلٹ دے گا دونوں سارے کینڈیڈیٹس کو، اور دستخط لے لے گا۔ یہ این آر او میں انہوں نے پرووائڈ کیا تھا، لیکن اب این آر او کا لا ختم ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 63 جو ڈسکوالیفیکیشن آف دی ممبر آف پارلیمنٹ یا مجلس شورا ہے،